بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔ درود پاک کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کر دینا ہے۔ آپ نے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا ہے۔ جتنا ہو سکے آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، لیکن بڑی عاجزی کے ساتھ پڑھیں، اور یہ اس طرح پڑھیں کہ آپ استغفار پڑھ رہے ہیں اور آپ اپنے گناہوں کی سچی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ کبھی کبھار آپ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں، آپ وہ گناہ نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ سے خود بخود ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان گناہوں سے آپ کا چھٹکارا نہیں ہو پاتا۔ تو آپ اس طرح کیا کریں کہ آپ استغفار پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد، جتنی دفعہ ہو سکے 3 دفعہ پڑھیں یا 21 مرتبہ پڑھیں۔ بڑا استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، اس استغفار کو آپ پڑھ لیا کریں، لیکن سچی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں اس گناہ سے بچ نہیں سکتی، بس تو ہی میرے اوپر رحم کر دے، مجھے بچا لے ان گناہوں سے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح دعا مانگیں، آپ ضرور بچ جائیں گے ان گناہوں سے، آپ کو خود نفرت ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی آپ نہیں بچ رہے ہیں تو آپ درود شریف پڑھیں، استغفار کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی کا ورد کیا کریں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں بھی ہے، پہلے تو آپ کوشش کریں کہ 100 ٹائمز صبح کی نماز کے بعد پڑھیں اور 100 ٹائمز عشاء کی نماز کے بعد سوتے وقت پڑھ لیا کریں۔ اور جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو درود پاک پڑھنے کا طریقہ میں ضرور بتاؤں گی، اسی طریقے سے پڑھیں۔ جس کو فائدہ نہیں بھی ہوتا ان کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اللہم صلی، صلی پہ زور دینا ہے، سوچ اس صلی پہ رکھنی ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ محمد، اس پہ زور دینا ہے۔ وَعَلَىٰ آلِ محمد، وَعَلَىٰ آلِ، اس کی آل پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید۔ پھر اس طرح اللہم بارک علی محمد، اس طرح آپ نے سوچ ان ورڈز پہ رکھنی ہے، علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس لفظ پہ، ان ورڈز پہ آپ نے سوچ رکھنی ہے۔ پہلے آپ کو سوچ رکھتے ہوئے مشکل ہوگی، آپ نے آنکھیں بند کر کے ان الفاظ پہ سوچ رکھنی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں، لیکن آپ نے تھوڑا سا بھی پڑھنا ہے، لیکن اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک واقعی میں ایک خوبصورت سے خوبصورت موتی بن کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں جا پہنچے گا۔ آپ انشاءاللہ اس طریقے سے درود پاک پڑھیں، ان ورڈز پہ فوکس دے کے پڑھیں، آپ کو درود پاک سے ضرور فائدہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے تنگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے دیر ہے لیکن اللہ کے سامنے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کی زندگی کا رخ تبدیل کرنے والا ہوتا ہے، جس انسان کو زوال سے عروج پہ لے جانا چاہتا ہے تو اس کو درود پاک کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم درود پاک پڑھتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ اس طریقے سے درود پاک پڑھیں جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور میں انشاءاللہ بہت جلد میں اپنی زندگی کے میریکلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میں خود بتا رہی ہوں کہ درود شریف ہی ہماری زندگی کو خوبصورتی کی طرف لانے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ درود شریف ہر حالت میں قبول ہوتا ہے۔ پہلے میں بھی درود شریف پڑھا کرتی تھی، کثرت کے ساتھ پڑھتی تھی، لیکن مجھے فائدہ ہوتا تھا، مجھے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بھی ملتا تھا، اور اللہ تعالیٰ میری زندگی میں ایک اچھا بھی کر رہا تھا۔ لیکن جس طرح میں درود شریف کی جو سٹوری سنتی تھی، میں کہتی تھی پتہ نہیں ہماری لائف میں ایسا کیوں نہیں ہوتا، ہر انسان ایسا سوچتا ہے۔ لیکن جب درود پاک کو میں نے توجہ کے ساتھ جب پڑھنا شروع کیا، اپنے سارے جو مقصد ہیں ان کو ہٹا کر صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں شروع کیا، تو قسم میری زندگی میں ایسا معجزہ ہوا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔
میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، ضرور۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے کھول دیے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ درود پاک کو پڑھیں پلیز، میں نے جس کو بھی اس طریقے سے درود پاک پڑھنے کو دیا، اس کی زندگی میں معجزہ ہوا، اس کی زندگی میں راستے کھل گئے۔ اس دن بیچ میں ابھی 4-5 دن ہی گزرے تھے، ایک بہن تھی جو اپنے سسرال والوں سے لڑائی کر کے اپنے امی کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا ہسبینڈ اس پہ بہت زیادہ ظلم کرتا تھا اور اس کے بچے بھی تھے، تو وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس کا ہسبینڈ اس کو مارتا بھی تھا اور اس کے جو سسرال والے تھے وہ بھی اس کو بہت تنگ کیا کرتے تھے، اور وہ امی کے گھر بیٹھی ہوئی تھی خفا ہو کر، تو کوئی حال حوال نہیں تھا، اس کا ہسبینڈ اس کو لینے نہیں آتا تھا۔ تو پھر میں نے اس کو بولا آپ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا اسی طریقے سے اس بہن کو بھی بتایا۔ تو وہ اس نے نا کثرت کے ساتھ کہیں پر بیٹھی ہوتی تھی تو آنکھیں بند کر کے اس درود پاک کا ورد کیا کرتی تھی۔ ابھی 5-6 دن ہی ہوئے تھے کہ اس کا ہسبینڈ خود آیا اور اس کو لے گیا۔ تیسرے دن دوسرے دن اس کے باتیں کھونے لگی، راستے کھلنے لگے۔ 5ویں دن کے 6ٹھے دن اسی ہفتے میں ہی اس کا ہسبینڈ اس کو لے گیا۔ واقعی میں درود پاک کو اس طریقے سے پڑھیں، آپ کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ نکلے گا۔ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنی بہت سی باتیں شیئر کروں گی۔ مجھے سب کچھ ملا اس درود پاک کی وجہ سے ملا، میری زندگی میں خوشیاں آئیں اس درود پاک کی وجہ سے، میری زندگی میں جتنا معجزہ ہوا اس درود پاک کی وجہ سے۔ درود پاک کبھی بھی کسی بھی حالت میں رد نہیں کیا جاتا، درود پاک ہر حالت میں قبول کیا جاتا ہے۔ آپ درود پاک کو بس محبت سے پڑھیں تاکہ خوبصورت موتی بن کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔